مولانا حفظ الرحمن کے نیو بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل تبلیغ چینل ٹی کو سبسکرائب کریں۔ اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کتنی فکر لگی رہی ہوگی، اس کے باوجود ہم سب جو ہے اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، اپنے نبی کے طریقے کو اپنا نہیں رہے ہیں، اپنے نبی کی زندگی کو ہم جو ہے پیچھے ڈال دیا ہے اور ان کو اپنا اسوہ اور نمونہ نہیں مان رہے ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں دیگر انبیاء کرام کے صحابی سے آپ کے صحابہ کا رتبہ مقام الگ ہے، آپ کے صحابہ کا مقام الگ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وجہ سے۔ ہم سب کو جو عزت ملی ہے، جو بہترین امت کا لقب دیا گیا ہے، کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وجہ سے۔ تو ہم سب کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہے ہم سب پر عائد ہوتے ہیں کہ ان حقوق کی ہم سب پاسداری کریں اور اس کو اپنائیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب جو ہیں حقیقت میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، پتہ تو جب چلتا ہے کہ اپنے نبی سے حقیقت میں محبت کرنے والے ہیں یا نہیں۔ جب اعمال کا مسئلہ آتا ہے تو اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ جو پیچھے چلا جاتا ہے، ہمارے قدم جو ہیں پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ ویسے تو ہم زبان سے جو ہیں ہم اپنے نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کے پرچم اٹھاتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب ہمارے نبی کے اعمال کا مسئلہ آتا ہے، جو نبی ہمیں بتا کر گئے ان کو ہم پامال کریں، جب ہماری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب ہماری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمارے نبی نے بتایا کہ نماز کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہماری، تو ہم جو ہے نماز نہ پڑھ کے دیگر کام کریں، نوافل کاموں کی طرف ہم رجوع کریں، ان کی طرف دھیان لگائیں، رغبت کریں۔ تو جو چیز ہمارے نبی بتا کر چلے گئے ان چیزوں کو ہم جو ہے پس پشت ڈال دیں، اور جن چیزوں کو بارے میں کچھ بھی فکر نہیں کی ان چیزوں کو اپنا فریضہ بنا لیں، ان چیزوں کو اپنے اوپر ذمہ دار بنا لیں، تو یہ تو کہاں کی بات ہوئی؟ اپنے نبی سے محبت کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اپنے نبی سے دغاباز بننے والی بات ہے، اپنے نبی سے کیا ہے حقیقت میں نفرت کرنے والی بات ہے، حقیقت میں اپنے نبی سے نفرت کرنے والی بات ہے۔ ورنہ اصل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک چال، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، سارا کا سارا ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ دنیا کے اندر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی اچھائیاں ہمیں دکھتی ہیں، برائیاں نہیں دکھتی ہیں، اور اس کی نیک کام کو دیکھتے ہیں کہ وہی ہمارے اندر بھی داخل ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ تو اسی طریقے سے اور اپنے نبی سے محبت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزوں کو الگ رکھ دیا جائے اور اپنے نبی سے محبت جو ہے پہلے ہونی چاہیے، اپنے نبی سے محبت جو ہے سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے، یعنی پیغام رسالت جو ہے انسان کے بغیر ممکن، یعنی پیغام رسالت انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیغام رسالت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت لے کر آئے ہیں، جو آپ کو نبوت دے کر بھیجی گئی ہے، تو وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا وجود ممکن ہی نہیں۔ لوگ عائد ہوتے ہیں، اگر ہم وہ کام کریں گے تو کیا ہے حقیقت میں اپنے نبی سے ہم محبت کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے بلکہ جو کام بتائے گئے اس سے الگ ہٹ کے کام کریں گے تو محبت کرنے والے نہیں بلکہ آپ کے دغاباز بن جائیں گے، آپ کے دغاباز بن کے رہیں گے۔ ہمارے نبی نے بتایا سب سے پہلی بات کہ ہمارے اوپر ایمان لایا جائے، سب سے پہلے ہمارے اوپر ایمان لایا جائے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن نبی کو نہیں مانتا ہوں، کیا وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟
کیا وہ حقیقی مومن ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر ایمان کا نام جاری نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دین کے بنیادی اصول میں یہ بھی ہے کہ جہاں آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کرنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہی بتایا گیا کہ ہم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود حقیقی نہیں مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہی بتایا گیا۔ تو سب سے بنیادی اصول کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، اور اس کو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے کہ آپ کا ایمان ہمارے نبی کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان ہمارے نبی کے اوپر نہیں ہوگا تو آپ کا ایمان نہیں ہوگا، آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی اچھے کام کر لیں، کتنے بھی صالح کام کر لیں، کتنے بھی نیک کام کر لیں، کتنے بھی خیرات کر لیں، کتنی بھی صدقات کر لیں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر لیں، اپنے والدین کی حسن سلوک کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قبول اسی وقت ہوں گی، ان ساری کی ساری چیزوں کو مقبولیت اسی وقت ملے گی جب آپ کے اوپر کیا ہے؟ ایمان کا دھبا لگے گا، جب آپ ایمان والے ہوں گے۔ جب آپ ایمان والے ہوں گے تب اس کے اوپر ساری کی ساری چیزیں جاری ہو جائیں گی، ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر آنے لگیں گی، لیکن آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ کوئی ہمارے برادران وطن جو ہیں نماز پڑھیں، کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حقیقت ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا آپ کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، آپ کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ تم ایمان لاؤ ورسولہ، اس رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس کتاب پر جو ہم نے نازل فرمائی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو ہے تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی کہ اللہ نے بیان کر دیا قرآن کریم کے اندر کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا اقرار آپ نے کر لیا، ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے نبی کی بھی آپ کو بات ماننا پڑے گی، ہمارے نبی کو جو ہے خاتم النبیین ماننا پڑے گا، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہو، تبھی آپ کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ نے انداز بدل دیا، پہلے کیا فرمایا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کر دیا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، ہمارے اس نبی پر ایمان لاؤ جو امی ہے، والنور الذی ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، یعنی کہ ہمارے امی رسول پر ایمان لاؤ، یعنی کہ لقب تو امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ سے کہا آپ پڑھیے اقرا، آپ پڑھیے، آپ کیا بولے؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنا والا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اقرا، پڑھیے، نہیں جانتا ہوں، اقرا، پڑھیے، نہیں جانتا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب پڑا امی، یعنی کہ آپ کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، ہمارا کوئی استاد ہے، آپ کا کوئی استاد ہے، آپ کا کوئی ٹیچر ہوگا، ہر کسی کا استاد ہو سکتا ہے۔ نبیوں کے اندر یہ خاص بات یہ ہے کہ جو نبی ہوگا اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہو سکتا، جو نبی ہوگا، یہ ہمارے نبی کی خاصیت نہیں ہے بلکہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی خاصیت ہے کہ جو بھی نبی ہوگا اس کا کوئی استاد نہیں ہوگا۔ تو آپ کا لقب تو امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان لاتے ہیں، وَاتَّبِعُوهُ، اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ وَاتَّبِعُوهُ، اور تم اس کی پیروی کرو، اللہ کہہ رہا ہے، ہم سب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کی پیروی کرو، نبی کی پیروی کرو گے کیا ہوگا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، تاکہ تم راستہ پانے والے بن جاؤ، تاکہ تم راستے پر آ جاؤ،
تاکہ تم جو ہے مسجد میں آنے والے بن جاؤ. یہی تو راستہ ہے، یہی تو راستہ ہے کہ تاکہ تم مسجد میں آنے والے بن جاؤ، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں جو ہے عقل سلیم آ جائے. اور جس کو عقل سلیم آ گئی اسے سمجھو اس کی دنیا بھی سمجھ گئی، اس کی آخرت بھی سنبھل گئی. وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے نبی کے اوپر بھی آپ کو ایمان لانا پڑے گا. اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے اور ہمارے نبی کو سچا نہیں جانیں گے تو آپ جو ہے ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. زبان سے کتنا بھی کہتے رہیں، زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں، نرم گفتار بن جائیں، لیکن آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا حق جو ہے ہمارے نبی کا ہم پر کیا ہے؟ آپ کی عظمت کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے. یہ اسی وجہ سے ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اور ایسے ہی مولانا حفظ الرحمان کے بیانات سننے کے لیے